تھوڑا قریب آ جائیں، پہلی صف خالی ہے، قریب آ جائیں، ثواب زیادہ ملے گا آپ کو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بہت نعمتیں دی ہیں۔ اگر ایک ایک نعمت کو میں اور آپ گنتے جائیں شاید کہ ہماری زندگی گزر جائے، ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر پائیں گے، اور ساری زندگی 60-70 سال میں جتنی نعمتیں ہیں یہ نعمتوں کا شکر شاید کہ ہم کبھی ادا بھی نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ اور پتے کی بات تو یہ ہے، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق کا دینا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر اس پر بھی شکر ادا کرنا پڑے گا۔ نعمت ملی ہے، شکر کا لفظ نہیں نکل رہا ہے، شکر کا لفظ کا نکلنا یہ بھی ایک انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہو ناممکن ہے، یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ یوں فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم لکھنا چاہو، چلو میں تمہارے لیے ایک راستہ دے دیتا ہوں، ساری زمین کو پیپر بنا دیتا ہوں، اور دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں سب کو قلم بنا لو، اور دریا ندی اور سمندر میں جتنا پانی ہے سب کو انک بنا لو، انک میں ڈبوتے جاؤ اور جھاڑوں کو قلم بناتے جاؤ اور زمین پہ لکھتے جاؤ۔ ہو سکتا ہے اللہ کی ان نعمتوں کے شکر کے ادائیگی کے جو الفاظ آپ کے لکھنے کے ہیں، ان الفاظ سے زمین جو پیپر کی شکل بنی ہوئی ہے یا تو پیپر بھر جائے یا قلم ختم ہو جائیں یا سمندر کا پانی جو انک بنا ہوا ہے وہ انک ختم ہو جائے، لیکن اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو شکر ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ جو تعریف ہے کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا میں اور آپ اللہ کے احسانات کے تلے ہم جی رہے ہیں، اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت کو اگر میں اور آپ اپنے طور پہ سوچ لیں تنہائی میں بیٹھ کر، کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی قیمتی چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں رکھی ہیں۔ ہر انسان اپنے طور پہ کروڑوں کا مالک ہے، اعضاء کی شکل میں۔ ایک آنکھ کتنی قیمتی، ایک کان کتنا قیمتی، ایک ہاتھ اور پیر کتنا قیمتی ہے، اور دل و دماغ، اس میں ذرا بھی کہیں فرق آتا ہے انسان کتنا مجبور، کتنا لاچار، سب کچھ اس کا بک جاتا ہے، سب کچھ لٹ جاتا ہے، لیکن وہ نعمت واپس نہیں آتی۔ تب اسے قدر سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کتنی، اس نعمت کی کتنی مجھے قدر کرنی چاہیے تھی۔ ایک نعمت جس کا تذکرہ اللہ نے یوں فرمایا من ای شیء خلقہ، انسان کو اس کے اوقات بتائے ہیں اللہ نے، جانتے بھی ہو من ای شیء خلقہ، تم کس چیز سے پیدا کیے گئے ہو، اپنی خلقت پہ تو غور کرو، اپنی پیدائش پہ غور کرو، تم کہاں سے پیدا ہوئے ہو اور کس چیز سے پیدا ہوئے ہو۔ اگر اس چیز کا نام بھی لیا جائے انسان کے جسم سے گھن پیدا ہوتی ہے، ناپاک قطرہ جب جسم پہ لگ جاتا ہے، جب تک اس کو دھو نہ لیا جائے، جب تک کپڑے بدل نہ لیے جائیں، تب تک آدمی کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اتنے گندے قطرے سے اللہ نے انسان جو ساری دنیا میں اشرف المخلوقات ہے اس کو بنایا، اوقات بتا دی اللہ نے اس کے۔ کس چیز پہ غرور کر رہے ہو تم؟ عہدے پہ، پیسوں پہ، خاندان پہ؟
اپنے اوقات تو یاد رکھو کہ میں کس چیز سے بنا ہوں. اس ناپاک قطرے سے اگر وہ میرے ماں باپ کے جسم پہ لگ جاتے تو دھوئے بغیر سکون نہیں ملتا تھا. ان کے اس ناپاک قطرے سے اللہ نے تیری خلقت بنائی ہے, تجھے پیدا کیا ہے. آگے اللہ خود پوچھ رہے ہیں من ای شیء خلقہ, آگے جواب اللہ خود دے رہے ہیں من نطفہ, ایک نطفے سے, ناپاک قطرے سے میں نے تجھے بنایا ہے. اللہ, ذرا اس آیت پہ غور کریں گے تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے, دنیا میں جتنے انجینئر ہیں وہ اپنا جب پلان بناتے ہیں, نقشہ چھڑاتے ہیں, تو نقشہ چھڑانے کے لیے یا تو پیپر کو استعمال کرتے ہیں, یا نہیں تو اٹے کو استعمال کرتے ہیں, یا تھرماکول کو استعمال کرتے ہیں. چلو آگے بڑھ کے گارے اور سیمنٹ کو استعمال کر لیتے ہیں. تب جا کے ایک بلڈنگ کا, ایک اسکول کا, ایک فیکٹری کا, ایک گھر کا, ایک مسجد و مدرسے کا نقشہ ہوا بنتا ہے. لیکن عجیب اللہ کی قدرت سے کہ اللہ نے انسان کا جو نقشہ ہے وہ پانی پہ چھڑایا ہے. آج تک دنیا کا کوئی انجینئر پانی پہ نقشہ چھڑایا ہو, لوگ کہیں گے یہ تو احمق ہے, یہ پانی پہ نقشہ کیسے چھڑا سکتا ہے. خود چھڑانے والے کو اندازہ نہیں پہلے میں نے کیا بنایا تھا وہ نظر نہیں آ رہا, وہ دوسروں کو دکھائے گا کیا, دوسروں کو ماڈل بتائے گا کیا. قربان جائیے ہم اس پروردگار کے بندے ہیں جس پروردگار نے میرے اور آپ کا نقشہ, میرے اور آپ کی شکل و صورت ایک اندھیریوں میں جہاں کوئی دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتا, اس جگہ پر صرف اور صرف پانی پہ ہمارا نقشہ بنایا ہے. ناک کیسی ہوگی, آنکھ کیسی ہوگی, دل و دماغ کیسے ہوگا, یہ کتنا قد و قامت کا لمبا ہوگا, اور اس کا جسم کیسا صحت مند رہے گا, اس کی آنکھوں کا نیلا پن, اس کے کانوں کی ڈیزائن, اور اس کے ناک, اس کے ہونٹ, اس کی انگلیاں. اللہ اکبر, کہاں نقشہ بنایا جا رہا ہے؟ ایک پانی پہ. جس پانی پہ نقشہ چھڑانے والے کو خود نظر نہیں آتا, وہ بتائے گا کیا دوسرے کو. اتنی بڑی قدرت کا مالک میرے اور آپ کا رب ہے, جس رب کے میں اور آپ ماننے والے ہیں. لہذا مجھے اور آپ کو ہر پل اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے اس وقت سے اپنی انعامات کی بارش برسائی ہے. گویا ہم خود اللہ کی ایک نعمت ہے. میں اور آپ جو پیدا ہوئے ہم خود اللہ کی ایک نعمت ہیں. جب پیدا ہو گئے اس کے بعد جو ان نعمتوں کی بارش برسی ہے, اب تک برس رہی ہے, مرنے تک جو برسے گی, اس کے لیے شکر کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. 9 مہینے اللہ ماں کے پیٹ میں اس کو کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں, ہنساتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں. اللہ اکبر. بچہ کھیلتا بھی ہے, وہاں مسکراتا بھی ہے, وہاں کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے. 4 مہینے کے بعد اس کی روح جسم میں پڑتی. 5 مہینے بچہ زندگی گزارتا ہے ماں کے اس پیٹ کے اندھیری میں. ایک دن بھی اللہ اس کو وہاں بھوکا نہیں رکھتے, ایک دن بھی اللہ اس کو پیاسا نہیں رکھتے. اس کی چاہت کی چیزیں اللہ, اس کی اس وقت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں. اسے سوال کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وقت سے پہلے اللہ 5 مہینے, معمولی بات نہیں ہے. لاک ڈاؤن کے زمانے میں دیکھ لیا, چند دنوں کے لاک ڈاؤن میں لوگ کنگال ہو گئے, بھوکے پیاسے مر گئے, دانے دانے کے لیے ترس گئے, قطرے قطرے کے لیے بھیک مانگ لیا. 5 مہینے ہم سب کو پالا ہے. دنیا کے جتنے انسان ہیں, جانور ہیں, سب کو اللہ اتنے مہینے پال رہے ہیں, وہاں پہ کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. آگے فرمایا من نطفہ خلقہ فقدرہ, اللہ نے اس نطفے سے تمہیں بنایا اور اس کے بعد تمہارا ڈیزائن کیا. پھر فرمایا ثم السبیل یسرہ, پھر تم کو وہاں سے تنگ جگہ سے بڑی آسانی سے نکال دیا. آج تک ایسی تنگ جگہ سے دنیا والوں نے کسی چیز کو نہیں نکالا. اتنی تنگ جگہ ہے, اس جگہ سے اتنے بڑے بچے کو وہاں سے فرمایا ثم السبیل یسرہ. حضرات مفسرین لکھتے ہیں نارمل ڈیلیوری کا ہونا یہ اللہ کے یہ قدرتی نظام ہے. جیسے کوئی چیز کھائی جاتی ہے حلق سے وہ جیسے اترتا ہے, ویسی ڈیلیوری کا ہونا یہ قدرتی نظام ہے.
ثم السبیل، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے ثم السبیل یسرا، پھر ہم نے اتنے بڑے بچے کو آسانی سے نکالا، ثم امات، اس کے بعد آگے زندگی کے حالات. جیسے ہی بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی ناف کاٹی جاتی ہے، ناف کٹتی. جیسے بچہ دنیا میں آتی سب سے پہلے ماں کا رشتہ اس سے دور کیا جاتا ہے. جو 5 مہینے ماں کے جسم کا ایک حصہ وہ بچہ بنا ہوا تھا، اب اس کے جسم سے اس کو الگ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، بیچ کی اس نالی کو کاٹ دیا جائے. اب وہ بچہ جو چیختا وہ چلاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے درد کے مارے چیختا ہو، یہ بھی عقل کی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. چلو کچھ دیر کے لیے روئے، لیکن مستقل روتا ہے. فرمایا کیوں روتا ہے؟ فرمایا وہ بچہ اپنی زبان حال سے، زبان سے نہیں، اپنے انداز سے یوں کہتا ہے، وہ بے رحم انسانوں، 5 مہینے جس راستے سے مجھے روزی ملی ہے اس روزی کے دروازے کو کیوں بند کر رہے ہو؟ وہ یوں کہہ کے روتا ہے، میری روزی مجھے 5 مہینے اللہ نے مجھے اس ناف کے ذریعے سے دی ہے، میرے منہ سے نہیں، ناف سے مجھے روزی ملی ہے. اس روزی کے دروازے کو کیا تمہیں رحم نہیں آتا؟ اس دروازے کے راستے کو تم کیوں بند کر رہے ہو؟ وہ یوں کہتا ہے بچہ اپنے زبان حال سے، اسی لیے چیختا وہ چلاتا ہے. اللہ کی کیا عجیب قدرتیں ہیں. تو فرمایا ایک روزی کا دروازہ بند ہوتا ہے، فوراً اللہ 2 روزی کے دروازے ماں کے چھاتی میں کھول دیتے ہیں. من بین فرس و دم لبنا سائغا للشاربین. فرمایا خون اور غلاظت کے درمیان اللہ سفید و شفاف پاکیزہ دودھ کو نکالتے ہیں. جسم میں ہے کیا؟ یا تو غلاظت ہے یا تو خون ہے. بھینس میں ہے کیا؟ یا تو گوبر ہے یا تو خون ہے. 2 کے درمیان سے اللہ دودھ کی نہر نکالتے ہیں، اسی بھینس کے دودھ کو میں اور آپ پیتے ہیں. فرمایا ایسی ماں کے جسم سے ایک روزی کا دروازہ یہاں اللہ نے بند کیا، جس روزی کے دروازے سے 5 مہینے اس کو روزی ملتی تھی ماں کے پیٹ میں. فرمایا ایک دروازہ بند ہوا، اللہ نے 2 دروازے کھول دیے. ماں کے چھاتی میں دودھ کی ندیاں اللہ نے بہا دی. اتنا بہترین دودھ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتا، جو اس بچے کو تقریباً ماں 2 سال پلاتی ہے کم و بیش. اب جیسے بچہ کچھ بڑا ہونے لگا تو اس کے بعد ماں دھیرے دھیرے دودھ کا راستہ بند کرنے لگتی. اس مرحلے سے میں اور آپ گزرے ہیں، لیکن سمجھ نہیں تھی اس وقت. جن گھروں میں بچے ہیں اب ہم کو وہ منظر دیکھتے ہیں. اگر ان کے سامنے یہ قرآن کی آیتیں ہوں گی، یقیناً لفظ لفظ پہ وہ کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی صدائیں بلند کرے گا. جیسے وہ بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے، اس کو نرم نرم لقمے کھانے کے کھلائے جاتے ہیں، وہ بچہ ضد کرتا ہے نہیں مجھے وہی چاہیے، مجھے وہی روزی چاہیے جس روزی کو میں نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے پیا تھا، اسی سے تو میں اتنا صحت مند بنا. مجھے اس سے اچھی روزی دنیا مجھے نہیں چاہیے، مجھے وہی سب سے اچھی روزی وہی مجھے چاہیے. تو دھیرے دھیرے ماں اپنے وہ دروازے بند کر دیتی ہے. ایک دروازہ بند ہوا، اللہ نے 2 دروازے کھول دیے. اب یہ 2 دروازے بند ہونے لگے تو اللہ کا عجیب نظام ہے. اللہ اس کے بعد بندے پر اتنے مہربان ہیں. اب اس کے بعد اللہ 8 دروازے کھولتے ہیں روزی کے. 8 دروازے. اس کو قرآن کہہ رہا ہے سورہ عبس پارے 30 میں اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. فرمائے یہ 8 دروازے ہیں اللہ کے، روزی کے دروازے اللہ نے کھول دیے. اللہ فرما رہے ہیں بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھے معلوم ہے تجھ کو کب کیا کھلانا ہے، کیسا کھلانا ہے، تیری کس وقت کی کیا ضرورت ہے. وہ نہ تیری ماں جانتی نہ تیرا باپ جانتا ہے، وہ میں جانتا ہوں. اس لیے جس وقت تیری جو ضرورت رہی میں نے وہ انتظامات میں نے اپنے طور پہ خود کر دیے. نہ تیری ماں نے مانگا نہ تیرے باپ نے مانگا اور نہ تو نے خود سوال کیا. سوال سے پہلے ضرورت پوری کرنے والا میں ہوتا ہوں، جس کو رب کہتے ہیں. وہی تو اللہ ہے جو آج مجھے اور آپ کو کھلا رہا ہے. ہر چیز ہم نے مانگا نہیں ہے.
اچھے کپڑے پہ کمی مانگے نہیں ہے, اللہ نے پہنا دیا. روزی مانگی ہے, نام لے کے نہیں مانگا, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے, اللہ کھلا رہے ہیں. ناشتے میں جو کھلایا دوپہر میں وہ نہیں, اس سے اچھا. دوپہر میں جو کھلایا رات میں اس سے اچھا. آج کا ناشتہ ہو سکتا ہے ہفتے بعد بنے گھر کے اندر, ہفتہ بھر ناشتوں کا آئٹم بدلتا رہتا ہے. ہر دن الگ الگ اللہ کھلا رہے ہیں, باہر الگ کھلا رہے ہیں, گھر میں الگ کھلا رہے ہیں. مہمان بن کے جہاں جاتے ہیں اللہ وہاں اور اچھا کھلا رہے ہیں. ملک بدلتا ہے, موسم بدلتا ہے, علاقہ بدلتا ہے, گھر بدلتا ہے, الگ الگ انداز کے کھانے, لذتوں والے کھانے اللہ کھلا رہے ہیں. ہر کھانے کا نام لے کے ہم نے سوال نہیں کیا. وہ میرا رب مہربان ہے, وہ جانتا ہے اپنے بندے کو مجھے کیا کھلانا ہے, بوڑھے کو کیا کھلانا ہے, جوان کو کیا کھلانا ہے, بچے کو کیا کھلانا ہے, بیمار کو کیا کھلانا ہے, طاقتور کو کیا کھلانا ہے. اللہ نے اپنی وہ نعمتیں گنوائی ہیں. ایک ایک نعمت پہ اگر میں اور آپ غور کرتے جائیں سر جھک جائے گا خدا کے سامنے. نہ جاننے کی بنیاد پر آج ہمارا سر اکڑا ہوا ہے. اللہ کی نعمتوں کے لیے ناشکری کے الفاظ ہماری زبان پہ بارش کی طرح برس رہے ہیں. شکر کے الفاظ کم ہیں, ناشکری ناقدری کے الفاظ زیادہ ہیں. اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پہ غور کر لے. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا, سب سے پہلی نعمت میں نے آسمان سے بارش برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا, اور زمین پر جتنے دانے میں نے چھپا رکھے تھے وہ پانی یوں گرا, دانہ باہر نکل آیا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, اور میں نے اس کے اندر سے دانے کو اگایا جو زمین کے ذرات میں, ریت میں چھپے ہوئے ہیں, زمین کے خزانوں میں, ان کو اگانے کے لیے میں نے آسمان سے بارش برسائی. جیسے پانی کا قطرہ اس دانے پہ گرا, اس زمین کے اس حصے پہ گرا, فوراً اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی. وہ دانہ اندر سے تازہ بنا, اس کے اندر سے جڑیں نکلی اور وہاں سے زمین پھاڑتا ہوا باہر نکلا. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا, اور آگے فرمایا وعنبا وقضبا, میں نے انگور پیدا کیے, ترکاریاں پیدا کی. وزیتون ونخلا, اور انسان کی صحت کے لیے زیتون کا پھل اور تیل میں نے بنوایا, اور اس کے لیے صحت کے لیے میں نے کھجور پیدا کیے. وحدائق غلبا, اور باغیچے, گھنے باغیچے میں نے پیدا کیے. وفاکہۃ وابا, اور میں نے اس کے لیے پھل پیدا کیے, اور میں نے چارہ بھی بنایا تاکہ وہ اس کے جانوروں کے کام بھی آ جائے. متاعا لکم ولانعامکم, اور چارے کو میں نے اس کے کام بھی بنایا. گھر کا چھپر بنانا آتا ہے اس کو, اور جھوپڑی بنانی آتی ہے, اس کے لیے چارہ استعمال وہ کرتا ہے. زمین کو نرم بنانے کے لیے اس چارے کو استعمال کرتا ہے. الگ الگ انداز پہ لوگ استعمال کرتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم, اللہ نے 8 نعمتیں گنوا کے فرمایا. ایک دروازہ روزی کا بند ہوا, میں نے 2 کھول دیے, پھر 2 بند ہوئے, میں نے اس کے لیے 8 دروازے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں, بعد میں کھلیں گے نہیں, یہ تیار ہیں, بس اس کے زبان کھولنے کی دیر ہے. یوں بند, وہاں کھل گیا. اللہ اکبر. علامہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 800 سال یا 900 سال پرانے بزرگ ہیں, جن کا نام ہم فضائل کی کتابیں 12 ہم سنتے ہیں. علامہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے, صاحب کشف تھے, بڑے اللہ والے اپنے زمانے کے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس آیت پہ غور کرنے لگا. من ای شیء خلقہ, کس چیز سے پیدا ہوا انسان. آگے فرمایا من نطفہ, ناپاک قطرے سے. اس کے بعد اللہ نے آگے فرمایا ثم خلقہ فقدرہ, پھر اندر ماں کے پیٹ میں نقش نگار سب کچھ بنا بالکل مناسب انداز پہ. ذرا بھی کسی کی ناک لمبی ہوگی آدمی بدصورت بنتا ہے, ذرا ہونٹ موٹے ہو گئے بدصورت بن جاتا ہے, ذرا چہرہ چوڑا ہو گیا بدصورت بن جاتا ہے, کان لمبے ہو گئے کچھ اور بن جاتا ہے, ہاتھ اور پیر لمبے ہو گئے تو اس کی شکل و شباہت بدل جاتی ہے. تو اللہ نے وہ سارا بالکل ہر انسان کا نقشہ. تو اللہ نے جیسے ہمارے تھم میں جو انگوٹھی کی جو لکیریں ہیں, تو آج کی جو جدید تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انسان کی انگوٹھی کی لکیریں کسی اور سے میچ نہیں ہوئی. دیکھیے خدا کی قدرت سے, آج تک دکھنے میں سب برابر ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی انسان کی انگوٹھی کی یہ لکیریں ایک تھم دوسرے سے جڑتا نہیں ہے. اور آنکھوں کی اندر کی جو پتلیاں ہیں
تو یہ جو نقشہ ہے آنکھ کے اندر کا، تاکہ ایسی آنکھ آج تک ایک انسان کے آنکھ کی طرح دوسرے کے انسان کی آنکھ اللہ نے نہیں بنائی، ہر ایک کا نقشہ الگ بنایا. یہی خدا کی قدرت ہے. اپنے آپ میں غور کرتے جائیے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان اپنے اعتبار سے ایک دنیا کی حیثیت رکھتا ہے. جسے دنیا کی نعمتوں پہ آدمی غور کرتا ہے، چاند سورج زمین آسمان پہاڑ جنگل دریا، کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہیں. ایک چھوٹی دنیا ہے، یہ باہر کی بڑی دنیا ہے. اس پوری دنیا کو اللہ نے انسان کے اندر سمو کے رکھ دیا ہے. اپنی دنیا پہ غور کرتے جا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جا. حضرت علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں اللہ سے سوال کیا، یا اللہ تو نے نطفے سے تو انسان کو بنایا اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اور 9 مہینے میں تو نے اس کو روزی پہنچائی ناف کے راستے سے، منہ سے کیوں نہیں پہنچایا؟ یہ بعض اللہ کے لاڑیلے بندے ہوتے ہیں، اللہ سے ایسے وہ راز و نیاز کی باتیں ان کی ہوتی ہیں. آپ بھی اس درجے کو پہنچیں گے تو آپ کو وہ لطف و مزہ آئے گا دعاؤں کے کرنے میں، نماز میں رکوع و سجدے میں، تہجد میں، اللہ کے سامنے رونے میں جو لذت و مزہ آتا ہے وہ الفاظ میں بولنے میں نہیں آتا. تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے ایسی راز و نیاز میں نے پوچھا، یا اللہ ساری زندگی بندہ کھاتے کھاتے دانت گھٹا جاتا ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں اس کے، لیکن 5 مہینے تو روزی منہ سے کھلا سکتا تھا، تو نے منہ سے کیوں نہیں کھلایا؟ ناف سے تو نے کیوں کھلایا؟ تو اللہ کی طرف سے الہامی طور پہ جواب آیا، او سری، کہ جب میں ماں کے پیٹ میں جب بچے کو کھلاتا ہوں وہ 9 مہینے ماں کا وہ ناپاک خون ہوتا ہے کہ جس کو میں فلٹر کر کے اس کے ذریعے سے روزی میں تیار کراتا ہوں، اور روزی تیار کر کے اس ناپاک جگہ سے روزی تیار ہوتی ہے، اس لیے میں اس راستے سے پہنچاتا ہوں. اگر میں اس روزی کو منہ سے پہنچاؤں گا، اس منہ میں ناپاک روزی جائے گی. میں نے منہ اپنی تعریف اور حمد و ثنا کے لیے رکھا ہے، اس منہ سے گندی روزی کو میں نہیں پہنچا سکتا. اللہ اکبر. اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ وہ منہ وہ ہے ہمارا جو اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر بیان کرنے کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، سچائی کے لیے، اللہ کی بلندی کی تعریف کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے. رزق حلال کھانے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، برائی بولنے کے لیے نہیں، کسی کی غیبت کرنے کے لیے نہیں، کسی کے بارے میں برا کہنے کے لیے نہیں ہے، اور حرام کی روزی حلق کے نیچے اتارنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے 5 مہینے اس منہ کو ماں کے پیٹ میں پاک رکھا ہے، اور اس کے بعد یہ سبق دیا ہے جب تک تو زندہ رہے تب تک بھی اس منہ کو پاک رکھ دے. میں نے تیری ماں کے رحم میں تجھے رکھ کر 5 مہینے تک میں نے تیرے منہ کو پاکیزہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. اس کے بعد بقیہ پوری زندگی بھی اپنے منہ کو پاک رکھ کے واپس میرے پاس آنا، تبھی تیری زبان سے وہ الفاظ نکلیں گے، من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے. تب اس منہ کو پاک رکھے گا تو تب تو کہے گا میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ تب تو کہے گا میرا دین اسلام ہے. تب تو اس کے بعد کہے گا تیرا نبی کون ہے؟ تو اس وقت کہے گا اپنے پاکیزہ حبیب کا نام پاکیزہ منہ سے تب ہی لے سکے گا جب تو اپنی زندگی میں منہ کو پاک رکھا ہوا ہوگا. تیری ابتدا پاکی سے ہے، تیری موت تک جب تک پاک ہوگا تبھی تو میرے پاس آ کے پاکیزہ جواب دے پائے گا. اگر پاکیزہ منہ لے کے دنیا میں آیا اور دنیا میں تو نے اپنے پاکیزہ منہ کو گندا کیا ہے تو گندگی کے ساتھ مرے گا، اور مرتے ہوئے تجھے کلمہ بھی نصیب ہوگا، کیونکہ منہ کو تو نے گندا کیا. میں اپنا پاکیزہ کلمہ تیری زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا. جب نکالنا پسند نہیں کرتا، قبر میں جانے کے بعد تیری زبان سے وہ پاک الفاظ، میرا پاکیزہ نام، میرے حبیب کا پاکیزہ نام، اور میرا دیا ہوا مذہب اسلام کا پاکیزہ نام تیری زبان سے نکالنا جب مجھے پسند نہیں ہے، وہاں تو تجھ بے بس ہو جائے گا، وہاں تو جواب نہیں دے پائے گا. علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے الہامی طور پہ جواب دیا. لہذا مجھے اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے ان آیتوں سے، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری ناقدری کے کبھی الفاظ ہماری زبان سے نہیں نکلنا ہے، اور اس منہ کو صرف اور صرف اپنے رب کی بڑائی کے لیے، سچائی بولنے کے لیے، اور کسی کے دل کو جیتنے کے لیے، محبتوں کو آپس میں پیدا کرانے کے لیے زبان کو استعمال کرنا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری زبان غلط چیزوں میں استعمال ہو رہی ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا ہے اور اس سے پرہیز کرنا ہے. ہماری زبان سے کسی کی برائی،
کسی کے خلاف زبان استعمال نہ ہو، کسی کے حسد میں، کسی کے غیبت میں، کسی کے تعلق سے کسی کو پھنسانے کے لیے اور کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی لفظ ہمارا زبان سے نہ نکلے۔ اور اس منہ کی حفاظت میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والی کی ذمہ داری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اسی کے لیے رمضان قریب آ رہا ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت ہو، اپنے اعمال کی حفاظت ہو، اپنے کمائی کی حفاظت ہو، اور رزق حلال کی کمائی کی طلب ہو۔ اس کے بعد ہماری عبادتوں میں جان پیدا ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔